غوث ولی ابدال اوتار کلندر وغیرہ ان سب کے بارے میں بتائیں کہ دساں ان کے بارے میں اگر کٹھا بتاؤں تو اتشائی کوئی نہیں. اولیاء کرام کے اندر بہت سارے درجات ہیں، جیسے غوث، قطب، ابدال، اوتاد وغیرہم، اور یہ صحیح روایات اور صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ ابدال روئے زمین پر موجود ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے لوگوں کو رزق دیا جاتا ہے، ان کے وسیلے سے بارشیں برسائی جاتی ہیں. لیکن مرزا جیلمی اینڈ کمپنی ابدال کے وجود کا بھی انکار کرتے ہیں، جو کہ صراحتاً صحیح حدیثوں کا انکار ہے. مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 896، اس کے علاوہ مجمع الزوائد حدیث نمبر 16671، جس کے رجال صحیح کے رجال ہیں. جنگ صفین کے موقع پر کسی نے کہا کہ ہم شام والوں پر لعنت نہ کریں، تو مولا علی نے فرمایا نہیں، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فرمایا کہ شام ابدالوں کی سرزمین ہے اور وہاں 40 مرد ایسے موجود رہتے ہیں، جب ان میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جگہ کسی دوسرے شخص کو بدل دیتا ہے، اس لیے انہیں ابدال کہا جاتا ہے. اور فرمایا کہ ان کی وجہ سے بارشیں ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے دشمنوں کے خلاف تمہاری مدد کی جاتی ہے، اور ان کی وجہ سے اہل شام سے عذاب کو دور کیا جاتا ہے. یہ صحیح حدیث ہے، مگر منکرین اولیاء اور گستاخان اولیاء اس کا صریح طور پر انکار کرتے ہیں، اور ان کے پاس انکار کی کوئی دلیل بھی نہیں، محض اپنے ظن و تخمین اور گمان کے اوپر اور اپنی عقل پر قیاس کرتے ہوئے اس صحیح حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، جو کہ سب سے بڑی بدبختی ہے. چونکہ مرزا جیلمی نے بھی انکار کیا، اس سے پہلے اس کے گرو گھنٹال مولوی اسحاق فیصل آبادی نے، جو کہ اس کا استاد کہلاتا ہے اور یہ اسے اپنا استاد کہتا ہے، اس نے بھی انکار کر دیا. اور اس سے پہلے بھی کئی ابن تیمیہ جیسے لوگوں نے اس حدیث صحیح حدیث کا انکار کر دیا، محض اپنے قیاس اور اپنی عقل کی بنیاد پر. تو جب انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا شروع کر دیتا ہے تو تباہی کا آغاز وہیں سے ہو جاتا ہے. عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، عاشقوں کا وطیرہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے اپنی عقل کو بھی قربان کر دیں. اب یہ حدیث صرف مجمع الزوائد یا مسند احمد بن حنبل میں نہیں، بلکہ اس کے علاوہ المقاصد الحسنہ میں بھی موجود ہے. اور اسی طرح کی ایک حدیث مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 21779 مصنف کے اندر بھی موجود، اور الحاوی للفتاوی کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ابدالوں کے متعلق جتنی بھی احادیث آئی ہیں ان سب کو ایک رسالے کے اندر جمع فرما دیا. تو حدیث سے ابدال مانن متواتر ہے، مانوی طور پر یہ تواتر کو پہنچ چکی ہے. تو لہٰذا اس کا انکار کرنا دنیا کی سب سے بڑی جہالت ہے. بلکہ سنن ابی داؤد کے اندر بھی اسی مضمون کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک خلیفہ کے زمانے میں تمہارے اندر اختلاف پڑ جائے گا، اور ایک شخص مدینہ سے دوڑ کر مکہ پہنچے گا اور وہاں لوگ زبردستی اس کو اپنا امام بنا لیں گے، اور پھر شام میں سے ایک لشکر اٹھے گا جو مکہ کا رخ کرے گا، اور مکہ اور مدینہ کے درمیان اسے زمین میں دسا دیا جائے گا. پھر عراق سے ایک جماعت نکلے گی جو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیت اللہ شریف میں، حرم شریف میں بیعت کرے گی. اور فرمایا کہ وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. یعنی اس میں فرمایا کہ پھر شام کے ابدال بھی اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور وہ حضرت امام
مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اب اس حدیث کے اندر جو سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح طور پر فرمایا، حدیث نمبر 4286، کہ ابدال شام یعنی شام کے ابدال حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور پھر اس کے بعد سارے مسلمان حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں، بلکہ معجم کبیر اور مجمع الزوائد حدیث نمبر 16675، جس کے رجال بالکل صحیح ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ میری امت سے 40 آدمی ایسے ہوں گے جن کے دل ابراہیم علیہ السلام کے دل کے موافق ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے تمہیں زمین والوں سے دور رکھے گا، انہیں ابدال کہا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم انہیں نماز، روزہ اور صدقہ وغیرہ سے نہیں پہچانو گے، تو یا رسول اللہ پھر کیسے پہچانیں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کی سخاوت اور مسلمانوں کو نصیحت کی وجہ سے تم انہیں پہچانو گے۔ تو یہ حدیث بھی بالکل صحیح ہے، لہٰذا جو ابدال کا انکار کرتے ہیں انہیں اپنی اس نظریے اور سوچ پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ جس کے بارے میں معنوی طور پر متواتر حدیثیں ہوں اور کئی کتابوں کے اندر صحیح حدیثیں ہوں، حسن درجے کی حدیثیں ہوں، ان کا انکار کر کے تو اپنی عاقبت کو برباد نہ کریں اور نہ ہی لوگوں کو گمراہی کی دلدل میں جھونکیں، بلکہ خود بھی راہ راست پر آ جائیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنا چھوڑ دیں۔